تعلیم کیا چیز ہے کہ تعلیم حقیقت میں یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔ کل بھی بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے۔ اس کے ظلم والی صفت کو ختم کرنے کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، جس کا کل تذکرہ آیا تھا، اور اس کی جہالت والی صفت کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام، جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی تعلیم دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی۔ کس بات کی تعلیم دی؟ تو قرآن تو کہتا ہے الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے ناموں کی تعلیم دے دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا۔ گویا کہ اس وقت جتنی بھی چیزیں علم کی علم گاہوں میں یا دانش گاہوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ یہ پیالہ ہے، اسے پیالہ کہتے ہیں، اور یہ چمچہ ہے، اسے چمچہ کہتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے بھی یہ باتیں بتائی۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ تم یہ چیزیں بتلا دو، ابھی جو تمہیں سکھائی گئی، ابھی بتائی گئی۔ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم اور ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اصل میں اس بات سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جوہر رکھا ہے، انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور تعلیم کے حاصل کرنے کا اور تحقیق کا اور ریسرچ کا، جو مادہ فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان اس اعتبار سے فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے الاسماء کلہا کا مطلب یہ بیان کیا کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، تمام زبانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ چنانچہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سکھائی ہوئی زبان ہے، اور زبانوں میں کوئی بیر نہیں۔ مطلب یہ تفریق کرنا زبانوں میں کہ یہ ہماری زبان ہے، یہ ان کی زبان ہے، یہ تفریق کرنا یہ پڑھی لکھی قوموں کا شیوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ تو اس اعتبار سے تمام زبانیں ہمارے باپ کی، ہمارے والد آدم علیہ السلام کی زبانیں ہو گئی۔ تو لہٰذا کسی زبان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، زبان کسی قوم کی نہیں ہوتی ہے، اور زبان جو ہے کفر کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ زبان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری کے ساری ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو پہلے انسان ہیں، ان کو سب سے زیادہ فضیلت جو اللہ نے دی وہ تعلیم کی بنیاد پر دی، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا تعلیم کی بنیاد پر۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا، ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے ظلم اور زیادتیاں وہاں پر موجود تھیں، لیکن سب سے پہلی وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ کون سے نازل ہو رہی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے اس رب کے نام سے جس رب نے کہ پیدا کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تعلیم کی نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ حالانکہ وہاں پر شرک بھی تھا، ظلم بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، ہر چیزیں تھی وہاں پر،
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان برائیوں کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ تعلیم کے حاصل کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم آدمی کے اندر شعور اور بیداری پیدا کرتی ہے، اس کے اندر ایک طرح کی جاگرکتا آتی ہے اور اس کے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ جب انسان کے اندر صحیح غلط کے تمیز کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان اصل باشعور کہلاتا ہے۔ اس سے ایک غلط فہمی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ایجوکیشن اور تعلیم کا مقصد نہ ڈگری حاصل کرنا ہے نہ جاب حاصل کرنا ہے، یہ تو ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مقصد تعلیم کا نہ جاب ہے نہ ڈگری ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد ہے اپنے اندر شعور کو پیدا کرنا، بیداری کو پیدا کرنا اور اپنے اندر سوچ کو بڑھانا۔ سوچنے کا مادہ کب پیدا ہوگا؟ جب آدمی سیکھے گا، اور جب آدمی چند کتابیں پڑھے گا تب جا کر اس کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلی۔ ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ تعلیم ہمیشہ رب کے نام کے ساتھ ہوگی، رب کو چھوڑ کر، رب کو ناراض کر کر تعلیم نہیں ہوگی، اس لیے کہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے کہ پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم کے بارے میں بہت ہی عجیب حکمت کے ساتھ ایک بات بیان فرمائی۔ مشہور صورت ہے سورہ الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن کو شروع فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی اور اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں انسان کے پیدا کرنے کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، قرآن کی تعلیم دینے کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پڑھایا جانے والا نصاب اور سلیبس متعین کر دیا کہ انسان کو کیا پڑھایا جانا چاہیے، کہ انسان کو قرآن پڑھایا جانا چاہیے، کہ قرآن تمام علوم کا مرکز ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے، یہاں سے تمام علوم نکلتے ہیں۔ تو اسی سے ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں بر صغیر میں اور ساری دنیا میں تقریباً علوم کی تقسیم ہے کہ بھئی یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے۔ اس تقسیم کی وجہ سے بحیثیت قوم اور امت کے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، حالانکہ ہمیں قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ تقسیم نہیں ملتی ہے۔ ہمیں تقسیم ملتی ہے علم نافع کی اور علم غیر نافع کی۔ تو لہٰذا آدمی کو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ جتنے بھی علوم نافع ہیں، نفع دینے والے علم ہیں، ان سب کو حاصل کرنا یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ تو لہٰذا ان علوم میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب علوم میں تقسیم ہوتی ہے تو پھر آدمی جب عصری علوم کو حاصل کرتا ہے تو عام طور سے وہ دینی علوم سے محروم رہتا ہے، اور جب دینی علوم کو حاصل کرتا ہے تو عام طور سے عصری علوم سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں نقص باقی رہتا ہے۔ اور پھر جو ہے دنیا کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ قومیں عروج پاتی ہے، ان قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ ترقی عطا فرماتے ہیں کہ جو علم میں ترقی کرتے ہیں، اس لیے کہ علم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے تو پھر دنیا کو مسخر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں کس کے؟ ایک ایمان والوں کے اور ایک علم والوں کے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس ایمان ہے الحمدللہ، اب جب علم میں اگر ترقی ہوگی تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی سے نوازتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا فارمولہ ہی یہی ہے کہ جس نے علم کو پر دسترس حاصل کر لی وہ دنیا پر کنٹرول کو حاصل کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ بغداد کی تاریخ ہو یا اسپین کی تاریخ ہو، کہ اسپین جہاں پر بڑی بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں اور وہاں پر یورپ کے بادشاہوں کے خانوادے کے لوگ وہاں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے،
تو لہٰذا جب تک ہم علم کے بانٹنے والے تھے تب تک دنیا پر حکومتیں بھی کرنے والے تھے، جب ہم نے علم سے اپنا رشتہ توڑ دیا تو وہیں سے زوال بھی شروع ہو گیا۔ تو الحمدللہ اب اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی درجے میں پڑھائی کا رجحان ہمارے درمیان ہے، لیکن یہ انفرادی رجحان ہے۔ جب تک کہ یہ رجحان پوری قوم کا رجحان نہیں بن جاتا ہے تب تک ترقی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ تو یہ بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات کو صحیح طور سے اپنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔